بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلو شروع کرتے ہیں بیان۔ کسی کے لیے کسی چیز کا انتخاب گھر والے کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، پرائے کرتے ہیں۔ کپڑا خریدنا ہو، جوتا خریدنا ہو، مکان بنانا ہو، دکانداری کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، تجارت کرنا ہو، کسی کے لیے کوئی مشورہ یار دے گا، کسی کے لیے رشتہ دار دے گا، کسی کے لیے کوئی چیز اس کا قریب بھی پسند کرے گا۔ پروردگار عالم نے تیرے میرے پہ کتنا بڑا احسان فرمایا۔ ہر چیز مالک کے کائنات نے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہر چیز اس نے ارادہ کیا بنانے کا اور کہا کن ہو جا، ہو گئی۔ لیکن جب باری تیری آئی بنانے کی آئی، اس نے کن نہ کہا، اس نے اشارہ نہ کیا، بلکہ تجھے بنانے میں اپنے دست قدرت کو استعمال کیا۔ بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کر دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بندے اپنے وجود پر، اپنے چہرے پر، اپنے جمال پہ، اپنے جلال پہ، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، اپنی جوانی، اپنے شباب تک، اپنے حسن تک، او بندے ذرا شیشے کے آگے کھڑا ہو کے دیکھ تو لے، تجھے اپنے وجود، اپنے چہرے پہ پیار آ جائے گا۔ پھر تجھے آسانی سے کہنا پڑے گا بننے والا کتنا خوبصورت ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جس طرح تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، کریم میں لگائے گا، پاؤڈر لگائے گا، طرح طرح کے کیل ماں سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی کیمیکل کی چیزیں بنی لگائے گا۔ اور بندے جس طرح اپنا چہرہ صاف کرتا ہے، اسی طرح اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دماغ کو گناہوں والی زندگی سے صاف کر لے، اپنے دل کو گناہوں والی خواہشات سے صاف کر لے۔ دیکھنا میرے دربار میں آنا، گناہ بے شک لے آئے لیکن دل کو خالی کر کے آنا۔ اس دل کے اندر میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ لے کے آنا، اس وجود پر میری تابع داری کے علاوہ کسی کی تابع داری نہ لے کے آنا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میدان معاشر کے بازار کا، اس کی مارکیٹ کا میں نے دستور بنا دیا۔ یہاں کی تجارت نرالی، یہاں کا کاروبار نرالا، یہاں کا دینا لینا نرالا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میدان معاشر کے بازار کے اندر سکہ درم و دینار نہیں چلا کرتا، بلکہ یہاں تو کالی کملی والے کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ جب کفن میں لپٹنے کا وقت آ جاوے، جب لوگوں کے نہلانے کا وقت آ جائے، جب لوگوں کے محتاج ہونے کا، مرنے کے بعد کروٹ بدلنے کا بھی جب وقت آ جائے، لوگوں کے سہارے کا وقت آ جائے، دیکھنا تیرے وجود کی گندگی کوئی صابن سے صاف کرے گا، کوئی پانی سے صاف کرے گا، بدبو دور کرنے کے لیے کوئی مشک لگائے گا، کوئی کافور لگائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، سینہ صاف کر کے آنا، دل کو گندگی اور غلاظت والی اور گناہوں والی زندگی سے، بدبودار سے، کسی کے عیب سے، کسی کی غیبت سے، کسی کی دل شکنی سے، کسی کا دل دکھانے سے اپنے دل کو صاف کر کے آنا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، جسم صابن سے صاف ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ کی عزت کی قسم اس وقت دل کا میل صاف نہیں ہوگا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شامل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لا کے رکھ دیا گیا۔ کملی والے اس کا جنازہ پڑھا دو۔ صحابہ اکرام صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میری رائے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عمر تو اس کے جنازے سے مجھے کیوں روک رہا ہے؟ کہ کملی والے میری رائے نہیں ہے، جتنا جنازہ پڑھنے لوگ آئے ہیں ان میں سے لوگوں سے پوچھ لو، انہو رجل فاسق، میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے بھی کانوں نے سنا، لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں بڑا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے۔ کملی والے میری رائے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ کون رائے دے رہا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے؟ یہ وہی عمر ہے، زمین پر یہ بولتا ہے، اس کے کہنے پہ عرشوں پہ خدا بند عالم بولنے لگ جاتا ہے۔
یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر، سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں یا نبی کی مراد ہے؟ جولی پھیلا پھیلا کے مانگا، رو رو کے مانگا، بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں مانگا، یا اللہ میری امت میں عمر جیسا کوئی نہیں، الہی عمر دے دے۔ یہ وہ عمر ہے میرے عزیزو، دریا بھی جس کے کہے کو مانتا ہے، پانی بھی جس کی آواز کو سمجھتا ہے، وہ میرے عزیزو اللہ اکبر، آگ بھی جس کی آواز کو سنتی ہے، ہوا بھی جس کے مطابق کے چلتی ہے۔ یہ وہ عمر کہہ رہا انہو رجل فاسق، کملی والے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ، بڑا گناہگار ہے۔ لوگوں سے پوچھ لو، میں نہیں کہہ رہا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا عمر ٹھہر جا، جو تو نے بات کر دی اپنی جگہ۔ آپ نے صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا او میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی تو ہوگا اس کے رشتہ داروں میں، اس کے اپنوں میں، پرایوں میں، خاندانوں میں کوئی تو ایسا آدمی ہوگا جس نے مرنے والے کو ساری زندگی میں کوئی نیکی کرتے دیکھا ہوگا، کبھی کوئی نیکی کرتے دیکھا ہو، نماز پڑھتے دیکھا ہو، روزہ رکھتے دیکھا ہو، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورے کرتے دیکھا ہو، کسی غم زدہ کے غم میں شامل ہوتے دیکھا ہو، کسی کو روتے ہوئے کو ہنساتے دیکھا ہو، بچھڑے کو ملاتے دیکھا ہو، ٹوٹے کو جوڑتے دیکھا ہو، حتیٰ کہ راستے میں پڑے پتھر کو ہٹاتے بھی دیکھا ہو، میرے صحابہ جلدی کرو، کوئی تو ایسا ہوگا پورے مدینے والوں میں، پورے فارس والوں میں، پورے روم والوں میں، تمام قبیلوں والوں میں، ابو ذر غفاری کے قبیلے والوں تم بتا دو، اللہ اکبر، بنو ہاشم والوں تم بتا دو، بنو عدی والوں تم بتا دو، صدیق اکبر کے قبیلے والے تم بتلا دو، قبا والے تم بتلا دو، قرب و جوار والے تم بتلا دو، مدینے والوں تم بتلاؤ، کبھی تو کسی نے اسے نیکی کرتے دیکھا ہو۔ ایک جوان آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ اسے نیکی کرتے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا نیکی؟ کحرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اس نے اللہ کی مخلوق پر اللہ کے لیے پہرا دیا تھا۔ جب یہ سنا حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر ذرا چرپائی کی باہیں پکڑیو۔ حضرت عمر نے چرپائی پکڑی، صحابہ کرام نے جنازہ حضور کے آگے کر دیا۔ رحمت والے نبی نے جنازے کا اعلان کیا، او لوگو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، سارے اس کا جنازہ پڑھو۔ رحمت والے نبی نے اس جنازے والے کا جنازہ پڑھا، میت کا جنازہ پڑھا، قبرستان خود شامل جنازے میں ہو کے گئے، قبر میں اتارنے والے عمل میں خود شامل ہوئے۔ صحابہ کہہ رہے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تھی۔ جب قبر مبارک تیار ہو گئی، پھر نبوت والی انگلی کا اشارہ قبر کی طرف کر کے کہنے لگے، فرمایا ساری دنیا اسے گناہگار سمجھ رہی ہے، میں اس رب کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساری دنیا تجھے گناہگار کہہ رہی ہے، میں محمد تجھے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ایک آدمی کو اپنی تلاوت پہ گھمنڈ ہے، ایک آدمی کو نماز روزے پہ گھمنڈ ہے، ایک آدمی کو صوم و صلات پہ گھمنڈ ہے، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے، چلے 4 مہینے لگ رہے ہیں، مدرسے میں تدریس کر رہا ہے، مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے، لمبا جبہ قبہ پہن کے جمعے کے خطبے بیان کر رہا ہے، میرے عزیزو جہاد کے اعلان، جہاد کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہر آدمی کی طرف دیکھا کو کدے چنگے کام بھی کر لیا کر، کبھی نمازیں بھی پڑھ لیا کر، تینوں کدے مسیطے نہیں ویکھی دا، اور خدا پاک کی قسم سمجھانے کا طریقہ نبوی والا لے آؤ، نبی والا سمجھانے کا طریقہ لے آؤ، انسان کے دل میں بات بھی اتر جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ اکبر، ایک گناہگار کو گناہگار کرتے دیکھا، گالی 4-5 نکال کے چلے گئے، چل پرا دفعو میرے کول نہ لگ، تیری نپاکی سے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اسے شرمندگی ہوئی، اپنے گھر آیا، ماں نے منہ نہ لگایا، بیوی نے منہ نہ لگایا، رشتہ داروں نے منہ نہ لگایا، اس نشے میں دھت ہو کر، شراب کے نشے میں، چرس افیون کے نشے میں رات کو بستر پہ پڑ گیا۔ اچانک نشہ اترا، آنکھ کھلی، کروٹ بدلی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ دیا اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ادھر معافی مانگی، ادھر اسرائیل علیہ السلام نے آ کے گلا دبا دیا، موت آئی۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے جبوں قبوں والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ شرابی، یہ گناہگار
گنہگار سامنے سے گزر جائے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ اس کے گناہوں کی تو گواہی ہم دیتے تھے۔ فرمایا تمہیں نمازوں کے گھمنڈ میں، تمہیں تلاوت کے گھمنڈ میں کبھی توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، یہ نشے کے عالم میں رات کو سوتے ہوئے کہہ گیا تھا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ میری رحمت کا دریا اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا، جوش مارتا ہوا اس کے اوپر حاوی ہو گیا، ادھر معافی کا اعلان کیا، ادھر آسمان سے میں نے مغفرت کا اعلان اسی وقت کر دیا تھا۔ لیکن آج ہمارا مزاج بن گیا، جب تک گناہ سامنے نہ کر دیں اور اس گناہ پر لوگوں کی واہ نہ کہلوا لیں، اس وقت تک گناہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، نیکی تو بڑی دور کی بات رہ گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقین جانو اتنا پیارا دین لے کے آئے، اللہ اکبر۔ کوئی میرے عزیزو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے، ابھی 26 تاریخ کو دارالعلوم اجتماع کے نواب شاہ کے اجتماع میں بیٹھا ہوا تھا، میر محمد میر شیخ الحدیث صاحب کا ختم بخاری شریف تھا، اللہ اکبر۔ میں میرے عزیزو ظہر سے پہلے بیان کر کے آ گیا اور میں آ کر اپنی نشست اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، مولانا وسیم صاحب ایک نوجوان لڑکے کو لے کے آئے اور اسے لا کے کہا حضرت جی ذرا اس سے ملو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ 25-26 سال کا جوان، سفید رنگ کے پرانے سے کپڑے، ٹوپی گلے میں رومال، ایسا لگتا ہے جیسے نوا مولوی جی بناؤ۔ کہنے لگا مولانا اس سے ملاقات کرو، کان میں کہا یہ ابھی مسلمان ہوا، کچھ عرصہ پہلے تک ہندو تھا، 2 دن پہلے اس کے ختنہ بھی ہو گئے، اللہ اکبر، لیکن ایمان میں بڑا مضبوط، خدا پاک کی قسم میرے قریب آیا، چرپائی پہ بیٹھ گیا۔ یہ 26 تاریخ بعد از نماز ظہر ختم بخاری شریف کے موقع پر بات ہے، آیا اس نے اپنی کونیاں میری رانوں پہ رکھی اور اپنی بازوؤں میں سر دے کے رونے لگ گیا، اللہ اکبر، روتے روتے میرے منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولوی جی کلمہ آپ نے بھی پڑھا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا، لیکن خدا کی قسم کلمہ آپ نے پڑھا، آپ کا لگا کچھ نہیں، ہمارا بچا کچھ نہیں۔ گھر کا کوئی ایسا فرد نہ ہو جس نے لاٹھی گھونسوں سے میری تواضع نہ کی ہو، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، غیروں نے مارا، محلہ محلے والوں نے مارا، رشتہ داروں نے مارا۔ جو دوست میرے ساتھ پکنک پہ جایا کرتے تھے، میرے ساتھ بیٹھ کے یاری لگایا کرتے تھے، منہ پر تماچے لگے، مولانا 1 سال تک تو اپنے ایمان کو چھپایا، پھر تنگ آمد بجنگ آمد گھر والوں نے چھوڑ دیا، ATM میرا خالی کر دیا گیا، کارڈ خالی کر دیا، میری دکان سے مجھے ہٹا دیا گیا، میں اپنے ہندوؤں میں بڑا تاجر ماننا جایا کرتا تھا، مولانا میری بیوی 2 بچیاں، بیٹا کوئی نہیں، ایک 6 سال کی بچی اور ایک 1 سال کی بچی، میرے گھر والوں نے میری گود میں پھینک دی، مجھے نکال دیا، حیدرآباد کے اسٹیشن پر آیا، میں نے کہا یا اللہ کلمہ پڑھنا اتنا مشکل ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ کٹریل پہ آ کے گاڑی رکی، میں اس کے اندر بیٹھ گیا، بابو جی پوچھنے لگا کہاں جاؤ گے، میں نے کہا جہاں ٹرین جائے گی۔ میرا ایک دوست پنڈی کے اندر رہتا تھا، پتہ اس کا مجھے کوئی نہیں، جیسے میں راولپنڈی کے اسٹیشن پر آیا پتہ لگا گاڑی اس سے آگے نہیں جائے گی، دونوں بچیوں کو ایک کی انگلی پکڑ کر ایک کو گود میں اٹھا کر میں راولپنڈی کے اسٹیشن پر آ گیا، بچی ادھر سے منہ نوچے، دوسری میرے منہ پر ہاتھ مارے، تیسرا میرا گرے بال پکڑے، میرا گلا کھینچے، امی امی کی آوازیں آنے لگی، اللہ کی عزت کی قسم بیٹھ کے سوچنے لگا جیسے گنا مشین میں جاتا ہے، گنے کا کچھ نہیں بچتا، اگر میں واپس چلا گیا میرا کچھ نہ بچے گا، بچیوں کے بلکنے پر، بچیوں کے رونے پر مجھے ترس آ گیا، اگلی گاڑی سے میں میرپور خاص آ گیا، مولانا بچے تو ماں کے پاس چلے گئے، لیکن جب گھر والوں نے مجھے قابو کیا 6 مہینے تک میرے ساتھ وہ سلوک کیا، مولانا اللہ کی قسم جب میرے سے سلوک ہوتا تھا اس حالت کے اندر مجھے نبی کا بلال یاد آتا تھا، روتا بھی جا رہا ہے، سناتا جا رہا ہے، پھر کہنے لگا مولوی صاحب بس میرے لیے استقامت کی دعا کریو، پھر روتے روتے ہنسنے لگا، کہنے لگا مولانا اس مار کا الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا، ان قریب انشاءاللہ میرے سے متاثر ہو کر، میرے اسلام سے متاثر ہو کے میری بیوی انشاءاللہ کلمہ پڑھنے والی ہے، اس نے ہاں کر دی، عبدالحنان کا سر جھک گیا، میں نے کہا 30-36 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے خطابت کی دنیا میں، بڑے بڑے قبے پہن کے منبر پر بیٹھنے والوں، تم نے آج تک مسلمانوں کو کافر بنایا، اس نے مسلمان ہونے کے 6 مہینے کے بعد ایک کافر کو مسلمان بنا دیا۔
चलो आज मैं जामे उस्मानिया वालों आपसे पूछता हूँ, मैं तो गली गली नगर नगर फिरता हूँ, कोई गांव कोई मदरसा ऐसा नहीं जहाँ अल्लाह के कुरान के लिए जाना न पड़ता हो। यही मेरी रोटी रिज़्क़ का जरिया है, रोटी रोजी का जरिया है, यही मेरे माश का, यही मेरे बच्चों की जिंदगी का जरिया है। हर सुबह हर शाम पता ही कोई नहीं कहाँ जाना होता है। ये तो खुदा भला करे इन भाइयों का, ये खुदा भला करे इन मस्जिद वालों का, इन्होंने बर्दाश्त कर रखा है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। आज मिंबर पर बैठ के कह रहा हूँ, इनका पता नहीं मेरे बगैर गुजारा है या नहीं, लेकिन मेरा इनके बगैर गुजारा कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम, जब इस मस्जिद के अंदर आया मैंने कभी इंतजामिया ना समझा, मैंने तो कदम भाई रख के समझा। इनकी माँ ने सर पे हाथ फेरा, यकीन जानो अपनी ना तो अम्मा ना अब्बा, लेकिन इनको देख कर अल्हम्दुलिल्लाह माँ का एहसास होता है। अल्लाह करे जिंदगी यही वाबस्ता रहे, बाकी उतार चढ़ा तो जिंदगियों के अंदर आ जाता है। यहाँ से गाड़ी चलती है, अब भी चलेगी, पता नहीं सुबह सिंध के कौन से कोने में जाके रुकेगी। यकीन जानो हर तरफ नफरत ही नफरत है, हर तरफ प्यास ही प्यास है। कोई किसी की अच्छाई बयान करने को तैयार ही कोई नहीं, मीन मेखे निकालने को तैयार है। मेरे अजीजों, दीन का मजाक किसी ना किसी दर्जे में उड़ाया जा रहा है। घरेलू जिंदगी में देख लो दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, कारोबार में देख लो दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, मस्जिदों के अंदर तूफान बदतमीजी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बयान पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।